أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورہ کہف کی یہ آخری آیت ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے. قل کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے انما انا بشر، کہ بلا شبہ میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، اس بات کی کہ انما الہکم الہ واحد، کہ بلا شبہ تمہارا رب، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. اس کا تو صحیح ترجمہ یہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا، لفظی ترجمہ کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں. ابھی نبی علیہ السلام بشر تھے یا نہیں تھے، اس میں امت کا اختلاف ہو گیا. پھر بشر تھے تو کیسے بشر تھے؟ کیونکہ آگے کہا گیا ہے مثلکم تمہاری طرح. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری طرح کیسے؟ نبی کہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جو ہے گنہگار ہیں، ہمارا سراپا گنہگار ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گناہ کرتے ہیں، ہماری برداشت اتنی نہیں ہے، اور ہمارا زندگی کے گزارنے کا انداز اس طریقے سے نہیں ہے. تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہماری طرح بشر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی مسئلے کو لے کر یہاں پر کچھ لوگ الجھ گئے کہ پھر اللہ کے نبی ہماری طرح انسان نہیں ہے تو کہاں ہے؟ بشر کے معنی ہوتی ہے انسان. تو لوگوں نے الگ الگ اس کے مطلب کیے. کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں بظاہر، یعنی دکھنے میں. بظاہر کا لفظ یہاں انہوں نے بڑھا دیا. بظاہر دکھنے میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہیں؟ پھر اللہ کے نبی ان سے پوچھا گیا کہ تم کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں دکھنے میں اللہ کے نبی بشر ہیں، تو اندرون میں پھر اللہ کے نبی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اندرون میں اللہ کے نبی نور ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بشر ہی ہیں. مثلکم یعنی بشریت کے اندر وہ تمہاری طرح ہیں، عام انسانوں کی طرح ہیں. مثلکم کا مطلب کیا اگر بیان کیا گیا کہ تمہاری طرح انسان ہے، لیکن تمہاری طرح اخلاق میں عادات میں انسان نہیں ہے. بشریت میں ایک ہوتے ہیں بشریت اور ایک ہوتا ہے نورانیت، یہ دونوں میں فرق ہے. بشریت اسے کہتے ہیں جیسے ہم سب لوگ بشر ہیں، انسان ہیں ہم لوگ. بشر یہ کھانے کا محتاج ہے، بشر جو ہے پیشاب پاخانے کا محتاج ہے، بشر جو ہے غصہ آتا ہے خوشی بھی اس کو آتی ہے. بشر اسے کہتے ہیں جس کے پر شفا اور بیماری اسے لاحق ہوتی ہے. بشر وہ ہے جو نکاح کرتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بشریت کے اندر آ گئی. نور کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. نور فرشتے اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کے اندر نر و مادہ نہیں ہے. چنانچہ فرشتوں کے اندر لڑکا اور لڑکی نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کا نکاح نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کو خواہشات نہیں ہیں. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر تھے، کچھ لوگ نور کہتے ہیں، تو بشر کہنے والوں سے کہا گیا کہ آپ نور کیوں نہیں مانتے اللہ کے نبی؟ کیا مسئلہ لڑائی کیوں کرنے کا؟ صاحب آپ بھی نور مان لیجیے، کیا میٹر؟ نور ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا
کہ نور اگر مانیں گے اللہ کے نبی کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نورانی مانیں گے تو نورانی جو بھی مخلوق ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یعنی بیماری کی یا ایک بھوک کی نہیں ہوتی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام روزے رہتے تھے، ایک دن روزہ رہتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رہتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رہتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی روزے میں رہتے تھے. خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. جب صحابہ نے آ کے دکھایا کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ پر پتھر ہیں، تو آپ نے اپنا پیٹ نکال کر دکھایا تو میرے پیٹ پر 2 پتھر تھے. آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی، آپ نے 2 باندھے کہ 10 باندھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس انسان کو بھوک ہی نہیں لگتی وہ انسان نے پتھر باندھے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے دکھاوے کے لیے باندھا ہوگا، نعوذ باللہ. بھئی آپ نورانی مانے اللہ کے نبی کو تو اللہ کے نبی کے مجاہدات یہ مجاہدات رہیں گی ہی نہیں. کوئی مجاہدہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. اگر آپ نے اللہ کے نبی کو بشر نہیں مانے تو اللہ کے نبی رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور اتنی نماز پڑھتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پیر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. بھئی نورانی انسان ہے، اسے کچھ تکلیف ہی نہیں ہے، اسے کوئی بیماری نہیں آتی، تو اللہ کے نبی رات بھر نماز پڑھے تو کیا پرابلم ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو نورانی مانیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ کیا ہوگی؟ نورانی ہوں گی کہ بشر ہوں گی؟ اگر آپ ان کو بھی نورانی مانیں گے تو ان کے بھی مجاہدات، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے اندر شہید ہوئے، وہ شہادت ہی نہیں ہوں گی، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو نورانی ہے. نورانی کو کوئی تکلیف پہنچا کیسے سکتے ہیں؟ فرشتے کو کوئی تکلیف کیسے شہید کر سکتا ہے اس کو؟ تو یہ باتیں اتنی، ایک چیز کو آپ نے غلط استعمال کیا تو وہ غلط ایسا ہو جائے گا جیسا کہ عیسائیوں کے یہاں ہوا. عیسائیوں نے کیا کیا کہ اللہ کو انہوں نے اللہ مانا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. اب لوگوں کو مسئلہ پیدا ہوا کہ جب اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کا جو بیٹا ہے وہ بھی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جس کو جنا ہے، نعوذ باللہ، نہیں جنا اللہ نے کسی کو، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق ایک عقیدہ غلط کر لیں تو آگے کتنی غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. عیسائیت نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر بیٹا ہے تو وہ بھی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ کل وہ بھی اللہ ہے، کہنا ہی کہنا ہے. چنانچہ وہ اللہ بولے اس کو، عیسیٰ کو بھی. جب عیسیٰ اللہ ہے تو عیسیٰ پیدا کس کے پیٹ سے ہوا ہے؟ مریم کے. پھر مریم اللہ ہے کہ نہیں تو بغیر اللہ کے پیٹ سے اللہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے کہ نہیں مریم بھی اللہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا گاڈ از 3، یعنی خدا 3 ہے. ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ ہے. خدا کے 3 پارٹ کیے انہوں نے، ایک ہی نور یا ایک ہی ہیرا سمجھ لیجیے، اس کے 3 ٹکڑے کر دیے. اللہ ایک ہے لیکن 3 کو ملا کر اللہ ہوتا ہے. ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم اور ایک اللہ، یہ 3 ملا کر اللہ ہوتے ہیں. ثالث ثلاثہ، گاڈ از 3. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ 3 ہیں، اسی وقت وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور ایمان ان کا خارج ہو گیا. کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایشور، اللہ صرف اکیلا ہے، تنہا ہے. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. ایک عقیدہ آپ نے غلط لیا تو آئندے کتنے عقیدے بگڑتے چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں تو ہم کو بھی کوئی پرابلم نہیں نور ماننے کو، لیکن آپ نے اگر نور مانا تو آئندہ اتنے مسائل بگڑتے چلے جاتے ہیں اس کے کہ آپ ایک مسئلے کو سنبھالتے تھک جائیں گے. اس سے بہتر اور آسان صورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو بشر ہی مانیں. اور قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہی تھے. آپ پر بشریت پوری کی پوری اترتی تھی، آپ نے نکاح کیے ہیں، آپ کی اولاد ہوئی ہے اور وفات بھی آپ کی مرض میں لاحق ہوئی ہے. آپ نے دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ کے اوپر جو تکلیف تھی 7 دن تک آپ بیمار رہے. اور سارے انبیاء بھی بشر تھے، صرف نبی نہیں.
انبیاء کے سب سے بڑے نبی ان کے والد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ دیتا ہے۔ تو نبی بھی کہہ رہا ہے اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انبیاء جتنے کے جتنے تھے یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بشر ہی تھے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اگر کسی نے یہاں پر نور کر دیا تو اس کے عقیدے میں فالٹ ہو جائے گا، اس نے مجاہدات نبی کو انکار کرے جیسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی مجاہدہ ہی نہیں تھا۔ آپ کے اوپر نماز کے اندر وجوہی رکھی گئی تھی، آپ کو اس کے اندر طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، آپ اپنی امت کے لیے روتے تھے اور اس کی رونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور آج بھی ہمارے اعمال نبی کو پیش ہوتے ہیں، اور جب نبی کو دکھتے ہیں کہ میری امت گناہ کر رہی ہے تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نورانی کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اس کا دل ہی نہیں ہے نور کا۔ فرشتے کو کوئی تکلیف ہے؟ فرشتے کو حکم دیا گیا کہ بھئی لوط کی بستی کو اٹھا کے پٹک دو، اس نے اٹھایا اور پٹک دیا۔ اس کے دل میں ذرا بھی رحم ہوتا تو اٹھا کے پٹکتا تھا؟ کس نے پٹکا ہے؟ فرشتوں نے پٹکا ہے۔ ان کو کہا گیا وہ صرف بات مانتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ نور کی حالت ایسی ہے کہ جب ان سے کوئی حکم کہا جاتا ہے تو اس کو بجا لاتے ہیں اور اس میں کچھ بھی کمی زیادتی نہیں کرتے۔ ان سے کہا گیا کرنا ہے پھر وہ سوچتے بھی نہیں۔ اسرائیل جان نکالنے کا کام کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ماں کی جان نکال لو۔ اسرائیل کے دل میں دل ہی نہیں ہے، وہ نکال لے گا، وہ نہیں وچار کرے گا۔ ہمارے دل میں رحم آئے گا، ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی، ہمارے دل میں رحم ہے کہ اللہ یہ تو ماں بچے کو کون سنبھالے گا، یا یہ کہ بچہ پیدا ہوا ہے ابھی پیدا ہونے کا ہے، اسرائیل کو حکم ہوا کہ پیٹ میں بچے کو مار دے گا۔ سوچے گے بھی نہیں اسرائیل علیہ السلام، کیوں ماروں؟ میرے رب کا حکم ہے، مجھے جو کہا، دل وہاں نہیں ہے، جو کہا گیا اس کو کرنا، اسے کہتے ہیں نورانیت۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کیا کہتے ہیں اسے کہ انسان بھاونک نہیں ہو سکتا وہاں نورانیت کے اندر، اور انسان وہ ہے جو بھاونک ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے چچا کے انتقال پر روئے ہیں۔ اگر آپ انسان نہیں ہوتے تو کیوں روتے؟ اپنے بچے کا جب انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کے روئے ہیں۔ حمزہ کی لاش پر میرے نبی روئے ہیں۔ آپ اتنے آبدیدہ ہوئے ہیں، جب طائف کے میدان سے نیچے اتر کے آئے اس کی دنیا کا کوئی انسان اتنا آبدیدہ نہیں ہوا، کوئی نبی اتنی تکلیف میں نہیں آیا جتنا نبی، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں آئے، اور فرشتے نزدیک آپ کہاں کہ اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے ابھی ان کے پر عذاب نازل کر دوں گا۔ تو میرے نبی پر تکلیفات آئے، میرے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ جانا پڑا۔ یہ نور کے لیے تو نہیں ہے، نور تو کہیں بھی گھوم سکتا ہے، اسے کون کہہ سکتا ہے کہ مکہ سے نکالا گیا؟ مدینہ اس کو جانا پڑا، اس کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوا، اس کو سانپ، اس کے دوستوں کو سانپ نے کاٹا، کون یہ کہے گا؟ میرے نبی نے دعا میں زہر لگایا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سانپ کا کٹا ٹھیک ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ آنکھ سے جو ہے آنکھ آئی تھی، آپ نے اپنے دعا پہ زہر لگایا ٹھیک ہو گئی۔ یہ تو بشر کی کمال ہے، یہ کوئی نور کا تھوڑی کمال ہے۔ انسان ہیں ہم، اور اس کے بعد اتنا سب ہو رہا ہے، اس کا کمال ہے، ورنہ نور کا کچھ بھی کمال نہیں۔ چنانچہ یہ بات تم ہاروت اور ماروت کے واقعے میں پڑھو گے، ابھی جب ہم پہلا پارہ شروع کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی بات تو نور نے کہی تھی اللہ سے کہ اللہ یہ انسان جو ہے کتنے گناہ کرتا ہے اور ہم ایک بھی نہیں گناہ کرتے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی جو ہے بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ بھی انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اور ہاروت اور ماروت نے کہا کہ آپ انسان کتنے گناہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا اس لیے گناہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ خواہشات لگی ہیں، اگر وہ خواہشات میں تم کو لگا دوں تو تم بھی گناہ کرو گے، کہیں گے ہم نہیں گناہ کریں گے۔ ہاروت اور ماروت کیا کہیں گے؟ ہم گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے اللہ کریں گے، ٹھیک ہے ایسی بات ہے۔
ہم بھیجیں تم کو اور خواہشات لے کر کہیں ضرور بھیجیے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کا مطلب ہے کہ اسی نور کو انسان کے پورے خواہشات ڈال دیے، بھوک ڈال دی اور خواہشات ڈال دیے، اور ان کو دونوں کو بھیجا۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ وہ آئے نیچے، آنے کے بعد لوگوں کو سکھاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، بہت اچھی طریقے سے سب کچھ چل رہا تھا۔ لیکن چلتے چلتے اچانک کیا ہوا کہ ایک عورت کے پیار میں پڑ گئے۔ ایک عورت ان کے پاس آتی تھی سیکھنے کے، اس کے پیار میں پڑ گئے، اور پڑھنے کے بعد میں وہ عورت نے کہا کہ ہم گناہ کریں گے۔ ہم گناہ نہیں کرتے۔ انہوں نے منع کیا، کئی دن تک یہی مسئلہ چلتا رہا۔ پھر آخر نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، کم سے کم شراب تو پی لو۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہلکا گناہ ہے، شراب پی لیں گے، توبہ کر لیں گے، ہو جائے گا کام۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اس دن شراب پی۔ بس کیا تھا، شراب پی۔ شراب پینے کے بعد پھر زنا کرنا آسان ہو گیا۔ زنا کر لیا اس عورت سے، پتہ چلا کہ اس کے شوہر کو پتہ چلے گا، سب بدنامی ہوگی، تو اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اب گناہ بھی کیا، زنا بھی کیا، شراب بھی پی، اور قتل بھی کر دیا۔ تینوں کام ہوئے۔ پھر ان کو ہوش آیا، پھر یہ اللہ سے معافی کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی سزا چاہتے ہو؟ اللہ نے ان سے کیا کہا، تم دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی سزا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی سزا چاہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بابل کے کنویں کے اندر ان دونوں کو الٹا لٹکایا گیا اور ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ بابل کے کنویں میں، بابل کا ہے عراق کے اندر، فلسطین کے پاس بابل کا ہے، وہاں کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکایا گیا، اور ان کو جو ہے فرشتے کوڑے مارتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہاں پہنچ کر ابھی بھی جادو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے واقعات پہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کی طرف نہیں جاتے۔ وہاں پر جا کے جادو سیکھنے کی، وہ بابل کے کنویں کو ڈھونڈنے کا اور وہاں تک پہنچنے کا اور ان سے جادو سیکھنے کا بھی کچھ لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ اس کے واقعات بھی آئے ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کی طرف نہ جاتے ہوئے بتانا صرف اتنا تھا کہ اگر نور کو بھی خواہشات لگا دے جائے تو وہ بھی گناہ کر دے گا۔ اصل خواہشات بشر کو لگا دے، اور بشر ان سارے خواہشات کے باوجود گناہ سے بچے، اس لیے وہ بڑا ہے۔ وہ تو نور سے بھی بڑا ہے۔ ہمارے جتنے بھی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سارے کے سارے خواص سے ملائکہ سے افضل ہیں۔ ایک تو ملائکہ ہیں، اس میں خواص سے ملائکہ ہیں۔ خواص سے ملائکہ یعنی کیا؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جو خاص ملائکہ ہیں، ان خاص ملائکہ سے بھی افضل بشر ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا نا کہ نبی علیہ السلام کو لے کر جبرائیل چلے ہیں، اور چلنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچنے کے بعد جبرائیل جیسا سب سے بڑا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ابھی، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ کا مطلب یہی ہے کہ جبرائیل سے بڑھ کر میرے نبی کا مرتبہ ہے، بشر کا مرتبہ ہے، نور کا نہیں۔ نور کہاں تک ہے؟ نور تو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، 8 فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور وہ اللہ کے عرش کو نور ہے، لیکن ان کی بھی پہنچ اللہ تک نہیں ہے جتنی اس بشر کی پہنچ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حضور پہنچے ہیں، اور اللہ کے وہاں پہنچ کر جنت اور جہنم کا پورا دیکھا ہے، اللہ سے بات چیت کی ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سورہ النجم کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پورا واقعہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی اللہ سے کتنے قریب پہنچے تھے۔ تو بہرحال مجھے بتانا یہ تھا کہ اس مسئلے کے اندر ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ بعض مرتبہ ہم نعت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم کو پتہ نہیں رہتا، اس کے اندر یہ باتیں آتی رہتی ہیں، اور انسان پڑھتے چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں رہتا، لیکن یہ مسئلے میں الجھ جاتا ہے۔ جیسے کہ محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، ایک نعت ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ مسئلے کا انکار ہے۔ اس کا کس کا ہے نا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ بھی ایک نعت ہے، نور والا ہے نا۔
یہ سب ہم بھی پڑھتے ہیں، مجھے یاد ہے ناتے ہو، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن اس میں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو کیا مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے بھی ان ساری چیزوں کو فوکس کرنا، سمجھنا یہ ضروری ہے۔ نعت صرف نعت نہیں ہوتی، قوالی صرف قوالی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر عقیدے چھپے ہوتے ہیں۔ گانے گانے نہیں ہوتے، گانوں میں عقیدے چھپے ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر گانا نہیں گا سکتے آپ۔ آپ جو پکچر کے گانے سمجھتے ہیں نا، وہ گانے گاتے ہیں، بعض مرتبہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہوتے ہیں کہ انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہتا ہے کہ تو میرا صنم ہے، تو میرا خدا ہے، ایسا کچھ گانوں میں آتا ہے۔ تو پھر گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس نے کیا کیا؟ بعض مرتبہ کہتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بھی بڑھ کر تو ہے، ایسی کچھ باتیں گانوں میں ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسا اگر کہہ رہا ہے تو گانے، نعتیں، یہ سب کیا چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا اپنے عقیدے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اس کو سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قل انما انا بشر، کہ بلا شبہ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں۔ اب مسئلہ آتا ہے مثلکم، یہاں پر فرمایا کہ میں تمہاری طرح، تو بشریت کے اندر میرا نبی ہماری طرح ہی ہے، یعنی ہم کو جو تکلیف، کھڑے رہنے سے پاؤں میں ورم آنا، شادی کرنے سے بچے کا ہونا، بھوکے رہنے سے بھوک کا لگنا، پانی پینے سے پیاس کا بجھنا، دھوپ میں کھڑے رہنے سے تکلیف کا ہونا، چھاؤں میں بیٹھنے سے راحت کا ہونا، نیند کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی علیہ السلام ہوتی تھی۔ لیکن مثلکم یعنی کہ بشریت میں میرا نبی ہمارا، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، ہماری طرف وحی نہیں کی گئی، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی، اور وہی سب لوگوں پر نہیں کی جاتی ہے۔ وہی کس پر کی جاتی ہے؟ وہی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی جس پر کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی ایک بھی غلطی نہیں رہتی۔ یعنی میرا نبی ایسا نبی تھا کہ ان کی ایک بھی غلطی نہیں تھی، اور اس کے پہلے آنے والے سارے انبیاء کی ایک بھی غلطی۔ یہاں پر بھی لوگ پھنس گئے۔ یہاں پر جو ہے ابھی پہلا جو مسئلہ تھا بشر ہیں یا نور ہیں، اس میں دیوبندی کہتے ہیں کہ بشر ہیں اللہ کے نبی، بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہیں۔ اس کا پورا مسئلہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ یہ ہے مسئلہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم یہ کہتے ہیں دیوبندی والے کہ انبیاء سب معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی اور خطا ہوئی نہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی، نعوذ باللہ۔ دیکھو، نہ تو ہم اللہ کے نبی کو نور اور خدا تک پہنچا رہے ہیں، اور نہ ہم انسانوں میں ملا رہے ہیں، ہم ہمارے تمہارے میں ہم ایسا رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اس دھرتی پر کسی کا حکم ہے اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو اتنا بڑھایا کہ خدا کے برابر، اور فرشتوں سے تو بڑے ہیں اللہ کے نبی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو گرانے کی فکر کی انبیاء علیہ السلام، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی ہوئی تھی اس لیے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، آدم علیہ السلام کی غلطی ہوئی تھی اس لیے جنت سے نکالے گئے، اور جو ہے وہ خطبہ بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، کہ آدم کہیں گے یا نفسی یا نفسی، اور جو ہے نوح کہیں گے یا نفسی یا نفسی، اور یوسف کہیں گے یا نفسی یا نفسی، سلیمان کہیں گے یا نفسی یا نفسی، کل کا بس صحیح ہے کہیں گے، لیکن یہ اس لیے کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی غلطیاں تھی، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوا تھا، اور میرے نبی کیا کہیں گے؟ امتی امتی۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا تھے، کوئی بھی غلطی ان سے نہیں۔ اب غلطی پھر تو آپ تو کہیں گے کہ غلطی تو نظر آ رہی ہے، جیسے کہ وہ پیڑ نہیں کھانا تھا کھائے، تو غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ غلطیوں کو ایک دوسرے کے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کو برا بولتے ہیں۔ غلطی سمجھو، غلطی سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے اجتہادی غلطی اور ایک ہوتی ہے غلطی۔ اجتہادی غلطی کا معنی کیا ہے؟ ایک انسان نے قرآن کو کھولا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے احادیث مبارکہ ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک مسئلہ نکالتا ہے۔ اجتہاد یعنی کوشش کرتے ہیں، اجتہاد یعنی کوشش، ایک کوشش سے ایک مسئلہ نکالتا ہے، ایک کوئی بات بولتا ہے، پھر اس بات کے اندر وہ سچا ہے تو فرمایا اسے دعا چاہیے، اور ایک اس کے اندر وہ کیا ہے، غلط ہو گیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے نزدیک ہاتھ باندھنا ہے بھومبی کے نیچے، ناف کے نیچے، اور ان کے نیچے شوافی کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اس کے دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں حدیث موجود ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ اب یہ کہ صحیح کون ہے؟
اب یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، ایک نے اجتہاد کر کر جو مسئلہ نکالا ہے اس ہاتھ باندھنے کا اس کے اوپر، اگر وہ صحیح ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ غلط ہے اس کو 1 اجر ضرور ملے گا، اجتہادی غلطی۔ یونس علیہ السلام جو وہاں سے نکل کر گئے تھے اور کشتی میں سوار ہو تو وہ اجتہادی غلطی تھی۔ آدم علیہ السلام ارے بھائی ہم علماء مجتہد ہو سکتے ہیں تو انبیاء مجتہد نہیں ہو سکتے؟ انبیاء تو اللہ کا حکم ان پر آتا ہے، وہ کوئی بھی بات اپنے اجتہاد سے کرتے ہیں سوچ کر، تو انہوں نے سوچ کر کوئی فائنل لیا۔ جنت کے اندر ان کو ایک سمجھ میں بات آئی آدم کے، ان کے دماغ میں بات ڈالی گئی کہ اگر ایک درخت آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہے، شیطان نے آ کے ایسے بھیجا ہم کو، تو وہ یہ اس نیت سے کہ ہم جنت میں ہمیشہ اللہ کے حکم کو پامال کرنے کے لیے نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے انہوں نے وہ پھل کھایا، لیکن اللہ کا کہنا تھا کہ جنت میں ہمیشہ نہیں رکھتا بلکہ جنت سے نکالتا ہے۔ تو ایک اجتہادی غلطی، اجتہادی غلطیاں ہمارے آپس میں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی کام کرتے وقت مشورے سے کچھ کام کرتے ہیں، اس میں کچھ غلطی ہوئی وہ اللہ کو معاف ہے، وداؤٹ مشورے کے من مانی سے کچھ کیا اور اس کے اندر اس کی غلطی تو وہ غلطی ہے، یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اجتہادی غلطیوں کو سمجھنا، اگر یہ بات کو ہم سمجھیں گے تو ہمارے بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، شیعہ کی، سنی کی، بریلوی کی، کون بھی انسان وہاں پر جو محنت کر رہا ہے اور بات بول رہا ہے، اجتہادی غلطی ہے وہ اس کو معاف ہے، اور اجتہادی غلطی نہیں تو پکڑ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اجتہاد تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس نے غلطی کی ہو، سارے انبیاء ہمارے یہاں معصوم ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی اللہ سے ملاقات ہو، اللہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اور جب میں اللہ سے ملاقات کروں تو میرا رب مجھ سے خوش ہو، ایسی ملاقات اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ولا یشرک اور نہ شریک کرے، بعبادتی عبادت میں، کس کی عبادت میں؟ ربی ہی اپنے رب کے، احدا کسی کو بھی، اللہ سب چیزوں کو معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر ما یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف کرتے، اور شرک کے علاوہ ہر چیز کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اسی کو یہاں پر بول کے اس آیت کو، اس واقعے، اس صورت کو مکمل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا یشرک، اور نہ شرک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوا ہے سورہ کہف کو، کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں وحدانیت پر ہی اس کو ختم کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدانیت جو ہے آخری دجالی فتنہ کے اندر بہت سخت ضرورت ہے اس کی، اس لیے اس کے آخری جو کیا گیا ہے اس کو وحدانیت پر کیا گیا ہے، دجال آئے گا تو خدا کا دعویٰ کرے گا، اس لیے اس کو آخری وقت میں وحدانیت پر اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب آج یہاں پر جو ہے سورہ کہف مکمل ہوا ہے، آئندہ سے انشاءاللہ شروع سے اس کو لیں گے، سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ۔ اگر نہیں دعا کریں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے یہ پڑھنے پڑھانے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما، اے اللہ ایمان کے ساتھ موت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہونے کے ہم سب کو اے اللہ سمجھ نصیب فرما، قرآن شریف کی پوری سمجھ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری محبت عنایت فرما، اے اللہ ہر مسائل کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے اے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے جائز مقاصد میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ جو مانگا نصیب فرما، اے اللہ جو مانگنے سے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔